بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود السلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، آج 13 محرم ہے، شب 14 محرم آنے والا ہے۔ آج کی روایت میں دو چیز ہے۔ ایک تو اہل حرم آج داخلے ابن زاد کی دربار میں ہوا، اور دوسرا آج کربلا کی شہید بنی اسد نے دفن کیا۔ یہ دو مصیبتیں پہلے ہم بیان کریں گے کہ بنی اسد نے کس طریقے سے دفن کیا۔ پورا خواتین نکل آیا کربلا کے میدان میں۔ اس کے بعد ان کا مرد، ان لوگوں نے غیرت کیا، وہ بھی آیا۔ ان لوگوں نے جب کربلا پہنچ گیا تو اس وقت ایک نکاح پوش سوار ہوا، موزے کے زیب و امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس نے کہا دور ہٹو۔ اس نے پہلے اپنے بابا کا قبر بنایا اور اس نے دفن کیا۔ جب لحد میں لٹایا تو اس نے دیکھا ایک بیوی ہے، وہ ہے فاطمہ زہرا۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سینے پر علی اصغر علیہ السلام کو سلایا، اور پاؤں کی طرف جناب علی اکبر کی قبر بنایا۔ اس کے بعد نشیب کی طرف چلا گیا، مولا عباس علیہ السلام کا قبر بنایا، جو اتنا بڑا قداوار ہے۔ قبر اس کا بہت چھوٹی ہے، قیامت کا منظر۔ اور وہ جو شہداء ہے وہ ایک ہی جگہ دفن، اس کو گنج شہداء کہتے ہیں۔ ابھی بھی جب روزے میں جائیں گے، حبیب بن مظاہر قبر الگ ملے گی، باقی گنج شہداء۔ اور حسین کے ذریعے میں 3 ہے، علی اصغر، علی اکبر اور خود مولا حسین۔ اور دور ہے اس کو بیت الحرمین مولا عباس علیہ السلام۔ بے غسل و کفن دفن کیا اہل رسول۔ یہ مسلمانوں کا کارکردگی ہے، مسلمانوں کا لعنت ہے ان مسلمانوں پر جو لوگوں نے یہ کام انجام دیا۔ اور یہ ایک منظر۔ دوسرا منظر، جناب زینب امام سجاد کے پاس ابن زاد کی اس دربار میں پہنچ گئے جہاں عام خاص لوگ جمع کیا۔ ان لوگوں نے کوفہ کو سجایا۔ جیسے یزید کا دربار الگ تھا، ادھر خاص بندے عام نہیں ہیں۔ یہاں شرابی ہے، موالبی ہے، ڈاکو ہے، ہر قسم کے لوگ جمع ہوا۔ آج دیکھو علی کی بیٹیاں، اس کی بہو رسولہ کے نام ہم نے کس طریقے سے اسیر کیا۔ ان کے سر، ان کے مردوں کا سر ہم نے قتل کیا، وہ ان کا سر ہے۔ ابن زاد اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے۔ تو جناب زینب نے اس کو جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا، مگر تمام تماشگیر لوگ دیکھ رہا تھا کہ ابن زاد نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ باغی ہے۔ اس لیے جب کربلا میں ایک پوائنٹ کہوں گا، جب مولا حسین علیہ السلام بہت فوج شہید ہوا، اس وقت نماز آیا تو ان لوگوں نے نماز قائم کیا۔ شمر آیا عمر سعد کے پاس، اس نے کہا اے عمر سعد، آپ کو کیا کر رہا ہے؟ یہ حسین ہے، یہ پورا لشکر کا، آپ نے نماز جنگ کیوں روکا؟ اس نے کہا اے شمر، شریعت میں نماز واجب ہے، پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب امام حسین نے نماز شروع کیا، پیچھے پورا خواتین بھی ہے اور کربلا کی مجاہد بھی ہے۔ جو عمر سعد کا یا بیٹا ہے یا بانجا ہے، وہ چھوٹا عمر کا، وہ ذہن نشین تھا، بڑی ہمارا حرامی ہے، وہ اپنی ماما عمر سعد کے پاس آیا۔ اس نے کہا آپ نے بہت بڑی غلطی کیا۔ اس نے کہا کیا غلطی کیا؟ اس نے کہا آپ لوگوں نے اس مکے والوں اور اس فوج کے اندر ڈالا اس لیے کہ حسین کافر ہے، اس لیے یہ کھڑا ہو گیا کافر سمجھ کر۔ جب یہ لوگ دیکھیں یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہیں گے ان لوگوں نے ہم کو دھوکہ دیا کہ یہ نماز، یہ مسلمان ہے تو یہ حسین کی طرف آئے گا۔ تو اس نے کہا اب کیا کرا؟ عمر سعد نے کہا اس کو یک دف حملہ کرو۔ نماز کے دوران حملہ کیا کہ سمجھ گئے ہم نماز پڑھنی، آپ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت بہت لوگ شہید ہوا، جو آگے سپر اس کو حبیب بن مظاہر اور جس لوگوں نے امام حضور کو نماز پڑھنی، اتنا بہتان بنایا۔ ہم یزید کو کہتے ہیں یزید شرابی ہے، وہ جوا کھیلتا ہے اور
وہ بے نمازی ہیں، یہ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. بہت مسلمان جو شراب پیتے ہیں پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے کبھی کبھی، یا جوا بھی کہتا وہ یزید بن گئے. نہیں، یزید نہیں ہے، گناہ گار ہے، یزید نہیں ہے. یزید کیوں بڑا، یزید کیوں کافر ہوا؟ یزید اس لیے کافر ہوا، شراب پینے پر کافر نہیں ہوتا، نماز کبھی پڑھنے سے نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا، جوا کھیلے سے یا بدکاری کرنے سے کافر نہیں، گناہ گار ہے. اس لیے وہ کافر ہوا. جو سیٹ جو مسند امامت پر فائز ہے مولا حسین، اس نے اس پر قبضہ کیا. ایک مکار آدمی نے امامت کا دعویٰ کیا، میں خلیفۃ المسلم، اس بیس پر وہ کافر ہو گیا. جیسے ابو جہل، ابو لہب، اس طریقے سے کافر ان لوگوں نے پیغمبر، آپ پیغمبر نہیں ہے، یعنی ان لوگوں نے انگلی اٹھایا. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. اس بیس پر کو ولایت ان لوگوں نے انکار کیا. ولایت پوسٹ ہے رب کائنات کا، اس پر غیر آدمی دور کی بات ہے، ایک شرابی اور ایک موالی بیٹے، اس لیے اس بیس پر وہ کافر ہو گیا. خالی میں نے اس سے پہلے بھی کہا، خالی یزید ٹارگیٹ مت بناؤ. اس سے پہلے ماضی جتنے بھی گزر سب کے سب کافر. جو یزیدیت کی سپورٹ کریں وہ بھی کافر، جو آج تک یزید کا سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے. کیونکہ جو کربلا میں پورا اس کے ہاتھ میں لے لے وہ سب کے سب کافر ہو گیا. کیونکہ ان لوگوں نے باطل کو سے، جو باطل پر رہے گا وہ کافر ہے. جو بھی جتنے بھی حسینی ہیں، جن لوگوں نے حسین کو امام تسلیم کیا وہ ہے مومن، وہ ہے مسلمان. کھلے لفظوں میں بات کرنا، یہ بند لفظوں میں ڈرپوک نہیں رہنا. کوئی ناراض ہو جاؤ، ہونے دو، رب کو ناراض نہیں ہونا. حقیقت کہنے سے ڈرنا نہیں. موت جب آئے گا کوئی نہیں بچائے گا، جب نہیں آئے گا کوئی مائیکل اللہ کو قتل نہیں کرے گا. اگر رب پر بھروسہ، حق بات پر کہنے سے ڈرنا نہیں. حسین حق ہے، حسین کی اولاد حق ہے. یزید کا باپ اور اس کا سب خاندان باطل ہے. جب باطل ہے سب جو یزید کو ساتھ دیں گے سب باطل ہے. آج کی دن میں یہی ہیں. آپ دیکھو آخر مقدار نے کیسا بدلہ لیا، چن چن کر کے مارا. یہی ابن زاد کیسا موت دیا، یزید کو کیا ہو گیا، عمر سعد کو کیا ہو گیا، شمر اور خول کیسا موت دیا. پورا چن چن کر کتے کی طرف کاٹ، جیسے کتے کاٹتے ہیں، سب کے سب ختم کیا. انجام کیا ہوا؟ برا. وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. آخر کار جتنے بھی شہید، آج جتنے بھی حسین قتل کیا مختار، سب کے سب تاغوت میں، تاغوت کہتے ہیں جہنمی ہے. جو حسین کی طرف شہید ہوا آج تک بھی حسین کی امامت پر، وہ سب کے سب زندہ ہے. زندہ کیسے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا حب آل محمد مات من مات شہیدہ. اس لیے مومن جو ہوتے ہیں نا، آپس میں اگر گلا شکوہ ہوتا ہے دور کرنا. ایک روایت میں کہوں گا آپ کو، وہ سننا. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، دو شیعہ آپس میں لڑ رہا ہے، دو مومن لڑ رہا ہے. کسی نے کسی کو باپ قتل کیا، اس نے کہا مولا میں نہیں بخشوں گا. چوتھے امام نے کہا میرے واسطے اس کو بخشو، سکے یہ میرا باپ کا کہا، اس کو بخشو. اس نے چوتھے امام کی ولایت کی بولا. امام نے فرمایا یہ لڑائی ہو گیا، اچانک قتل ہو گیا. امام نے کہا اس کو بخش دو. اس نے امام کے قدم، اس نے کہا چلو مولا میں نے بخش دیا. یعنی اتنا ہے جو ولایت سمجھو یہ بہت بڑا رشتہ ہے. آپ معاف کرنا سب سے بڑا پہلوان ہے، بدلہ لینا یزیدی پن ہے. ماں میں ہر ایک کو اگر ہوتی ہے کبھی کبھی میاں بیوی کا لڑائی، دوست دوست کا لڑائی، بہن بہن کا لڑائی، ہمسائے اور ہمسائے کا لڑائی، ماں مولا علی فرماتا پہلوان وہ ہے جو معاف کرے گا، جو قصاص لے گا. وہ یزیدی پن ہے. ہر چیز کا حد ہوتا ہے. یاد رکھنا مولا علی فرماتا یہ جو آپس میں ہم ہیں، مولائی لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، آپس میں دوست ہے کہ ایک دوسرے سے معاف کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے گلا شکوہ یا لڑائی بھی ہوتا ہے. جب تک لا علم ہے، اگر صاحب علم ہے کبھی لڑائی نہیں ہوتا. جہاں اندھیری ہے وہ جہالت ہے. اندھیری دور ہو جائے گا لڑائی جگڑ نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی معاف کرنا، شکوہ نہ کرنا. چلو ہو گئے، ادھر کا ادھر کرو. کیونکہ مولا علی فرماتا اس چوتھے امام نے اس آدمی سے کہا میرے واسطے معاف کرو، اس کو باپ کا قاتل ہے، اس نے معاف کیا. اگر ہم کسی کو کیا ہماری سوسائٹی میں کوئی قتل، ہم قصاص لیں گے جب تک سینٹر جیل نہیں بھیجیں گے. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپس میں جہاں بھی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، کشمیر جہاں بھی ہوتا ہے آپس میں کبھی کبھی ہماری نادانی ہے، نہ کہ لڑائی نہیں ہوتے. یہ جو نادان ہیں ہم لوگ،
آپس میں محبت کرنا ہے. اس لیے کسی نے امام صادق سے کہا ہماری زیارت کیسی ہو جائے گی آپ کی، جب آپ امام نے فرمایا ہماری چاہنے والوں کو زیارت کرو، سمجھے ہماری زیارت کیا. تو کتنا عزت رکھتے ہیں آپس میں شیعہ لوگ. کیا ہوا آپس میں لڑتے ہیں، اچھا بات نہیں. ہم نے شیعت کو سمجھا نہیں. کھری پٹائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ماتم کرنے سے کچھ. جب تک محبت آپ بانٹے کے، نفرت نکالو دل. تولا کیا ہے؟ خدا، رسول، اہل بیت، ان کے دوستوں کی، ان کے دوست کے محبت کرو. تبرہ کیا ہے؟ خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، امامت کا دشمن، چاہنے والوں کا دشمن. نفرت کرو. آپ سمجھو کس کے ساتھ نفرت کرنا، ہم لوگ کس کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے بار بار معاف کرنا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو معاف کرے. مولا علی پر اتنا ظلم ہوا، مذاق، لڑائی، گالی کو تو مولا نے کچھ نہیں، کبھی بد دعا نہیں کیا. ہم اسی کے چاہنے والے ہیں. مولا کے واسطے آپس میں معاف کرو، قصاص لینے کی ضرورت نہیں. خدا رحمت برسے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.